سنو اے دل کے تلاش کرنے والو، سنو اے روح کی پیاس سے تڑپنے والو، کیا تم نے کبھی اس درد کو محسوس کیا ہے جب انسان ساری دنیا سے کٹ جاتا ہے اور صرف اللہ کے نام پر جیتا ہے؟ کیا تم نے کبھی وہ آہٹ سنی ہے جب کوئی ولی اللہ رات کی تنہائی میں گڑ گڑا کر کہتا ہے، اے میرے مالک، تو ہی میرا سب کچھ ہے؟ یہ داستان ان روحانی آوازوں کی ہے جو صدیوں سے اللہ کے اولیاء کی خانقاہوں اور مساجد کی خاموشی میں گونجتی رہی ہیں۔ یہ داستان اس روحانی سمندر کی ہے جس کا نام سن کر بڑے بڑے عالم لرز جاتے ہیں۔ یہ داستان اس ولی کی ہے جس نے اپنی جان، اپنی نیند، اپنی بھوک، اپنی محبت سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا۔ اگر تمہارے دل میں محبت ہے، اگر تمہاری روح زندہ ہے تو یہ داستان تمہیں ہلا دے گی، کیونکہ اس میں صرف ایک انسان کی زندگی نہیں بلکہ اللہ کے عشق کی خوشبو ہے، روح کی تڑپ ہے، وہ آگ ہے جو گناہوں کو جلا دیتی ہے اور انسان کو نور بنا دیتی ہے۔ یہ داستان ہے حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ علیہ کی۔ ایران کے شہر بسطام کی فضا میں بھی ایک عجیب سکون تھا۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ اس شہر کی مٹی سے بھی عبادت کی خوشبو آتی ہے۔ اسی بسطام میں ایک گھر ایسا تھا جہاں ایک نور اترا اور اس نور نے دنیا کی روحانیت کو بدل ڈالا۔ اس گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا ابو یزید تیفور۔ یہی آگے چل کر سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابتدا ہی سے آپ کی روح اللہ کی طرف مائل تھی۔ والدہ فرماتے ہیں، میرا بچہ جب دودھ پیتا اور اگر میں نے وضو نہ کیا ہو تو وہ دودھ پینا چھوڑ دیتا۔ یہ سن کر لوگ حیران رہ جاتے، مگر جو بچے روحانی نور لے کر پیدا ہوتے ہیں ان کی عادات بھی عام نہیں ہوتے۔ آپ کے دل میں ابتدا ہی سے علم کی طلب تھی۔ مدرسے میں داخل ہوئے تو ذہانت سب سے آگے تھی۔ بچے کھیلتے رہتے اور آپ کتاب کے ورق پلٹ کر سوچتے، کیا صرف کتابوں کا علم کافی ہے یا اصل علم وہ ہے جو دل کو روشن کر دے؟ ایک دن بچپن میں والدہ سے پوچھا، امی یہ اللہ کیا ہمیں دیکھتا ہے؟ والدہ نے فرمایا، ہاں بیٹا، اللہ ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ کے دل پر لرزہ طاری ہو گیا اور عہد کر لیا کہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو۔ آپ دن کو مدرسے میں علم حاصل کرتے اور رات کو تلاوت و نفل پڑھتے۔ کم عمری کے باوجود دل بہت بڑا تھا۔ پھر دل میں سفر کا شوق بیدار ہوا۔ والدہ سے اجازت چاہی، امی میں علم اور روحانیت کی تلاش میں سفر کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر دعا دی، بیٹا جا مگر ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا اور کسی کو تکلیف نہ دینا۔ یوں آپ نے سفر کا آغاز کیا۔ سفر آسان نہ تھا، کبھی ریگستان، کبھی پہاڑ، کبھی بھوک، کبھی پیاس، مگر آپ کے قدم پیچھے نہ ہٹے۔ آپ کے دل میں ایک ہی آواز گونجتی رہی، مجھے اپنے رب تک پہنچنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے ہر شہر میں علم تلاش کیا، علماء کے پاس بیٹھا، کتابیں پڑھیں، مگر جب سکون ملا تو وہ صرف اللہ کے ذکر سے۔ بچپن ہی سے آپ کی روح میں نور تھا۔ والدہ فرمایا کرتے، میرے بیٹے اگر دنیا تجھے کھینچے تو اللہ کو تھام لینا، اگر لوگ تجھے روکیں تو دعاؤں کا سہارا لینا۔ یہی ہوا، آپ بڑھتے گئے۔ آپ نے فرمایا، میں نے 40 سال رات کو نیند نہیں کی بلکہ اللہ کی عبادت میں گزاری۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ علیہ کی پوری زندگی عشق الہی کا آئینہ تھی۔ آپ نے فرمایا، میں نے پوری کائنات کو دیکھا، ہر طرف نظر دوڑائی، مگر سکون صرف اللہ کے عشق میں پایا۔ آپ کی کرامات، آپ کے اقوال، آپ کی عبادت، آپ کی تواضع اور عاجزی آج بھی کتابوں میں محفوظ ہیں اور دلوں کو روشن کرتی ہیں۔ آپ کی مجالس میں بیٹھنے والا کبھی خالی نہ لوٹتا، کوئی توبہ کرتا، کوئی روتا، کوئی محبت میں ڈوب جاتا۔ آپ کا ہر لمحہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسان اپنا نفس توڑ دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں فنا ہو جاتا ہے تو اس کا نام صدیوں تک زندہ رہتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ علیہ کی زندگی کا خلاصہ یہی ہے، اللہ کا عشق، اللہ کی یاد اور اللہ کی رضا۔